परफ्यूम جو ہمارے جوان استعمال کرتے ہیں اس میں $17 بلین برباد ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی حیرت کی بات، جو ہم کھلونا لا کر کے اپنے بچے کو دیتے ہیں اور وہ اکتا کر کے اس کو توڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اس کھلونے میں کتنے پیسے برباد ہو رہے ہیں؟ $35 بلین۔ سگریٹ کے دھوئے میں ہمارے جوانوں نے کتنا پیسہ تھوک دیا، کتنا پیسہ اڑا دیا ہوا دھوئے میں، سگریٹ کے دھوئے میں۔ تو آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، $50 بلین۔ $1 بلین کا مطلب ہوتا ہے 10 کروڑ روپیہ، اور ڈالر 70 روپیہ کا $1 روپیہ ہوتا ہے، $1 ہوتا ہے۔ اس حساب سے آپ جوڑیے۔ اور شراب میں مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، دونوں نے مل کر کے، ہمارے جوانوں نے مل کر کے جو پیسہ بہایا، اس کی تعداد کتنی ہے؟ $400 بلین۔ اور تعلیم میں مسلمان اور غیر مسلم کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ صرف $6 بلین۔ صحت پر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے؟ صرف $9 بلین۔ جس پر زیادہ خرچ ہونا چاہیے اس پر کم ہو رہا ہے۔ اباہی تباہی میں پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اللہ نے پوری دنیا میں ہمیں تماشا بنا دیا۔ 1974 عیسوی میں سعودی عرب ایک سیکنڈ میں کتنا پیسہ کماتا تھا؟ 1974 سے لے کر کے 1979 تک میں ایک سیکنڈ میں 1,15,000 روپیہ کماتا تھا۔ لیکن ان پیسوں کو کہاں رکھتا تھا؟ امریکہ کے بینک میں رکھتا تھا۔ امریکیوں نے کیا کیا؟ ان پیسوں کا ہتھیار بنایا، اور ہتھیار بنا کر کے مسلمانوں ہی سے بیچ دیا۔ بلی کو بندر نے بے وقوف بنا دیا۔ دوسری بات سنیے دھیان سے، برونائی کا سلطان ہے، ایک مکان بنا رہا ہے، پوری دنیا میں سب سے بڑا مکان ہے وہ۔ اس میں کمرے کتنے ہیں؟ 1787 کمرے ہیں، 564 فانوس ہیں، 257 بیت الخلا ہیں، غسل کرنے کے لیے 5 بڑے بڑے تالاب ہیں، 44 سیڑھیاں ہیں۔ صرف جھوٹی شان دکھانے کے لیے مسلمانوں نے پیسے کو پیسہ نہیں سمجھا، جبکہ پوری دنیا میں 15,000 سے 20,000 لوگ بھوک کے مارے ایڑیاں رگڑ کر کے مر جاتے ہیں۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جب چلتے ہیں تو دوسرے کی گاڑی دیکھ کر کے آپ کو مایوسی ہوتی ہے، دوسرے کا مکان دیکھ کر کے آپ کو مایوسی ہوتی ہے۔ تجربے کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ دوسرے کے مکان کو مت دیکھیے، دوسرے کی گاڑی کو مت دیکھیے، آپ مایوسی سے نکل جائیے گا۔ آسان راستہ ہے، حدیث کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو، نیچے کے لوگوں کو دیکھو۔ اگر 4 چکے والے ہو تو موٹر سائیکل والے کو دیکھو، موٹر سائیکل والے ہو تو سائیکل والے کو دیکھو، سائیکل والے ہو تو پیدل والے کو دیکھو، پیدل والے ہو تو اس کو دیکھو جس کو پیر تک نہیں ہے۔ تمہارا دل مضبوط ہوگا، میرے پروردگار تم نے مجھے 4 چکا نہیں دیا، گاڑی اور بنگلہ نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے۔ تیرے کتنے ایسے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ ہماری پریشانی کہاں ہے؟ تجربہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں پریشانی کیسے ہوتی ہے؟ ہم آمدنی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے انکم کو دیکھتے ہیں، انکم اتنا ہونا چاہیے، انکم اتنا ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، انکم کی گارنٹی نہیں ہے کہ اتنا ہی ہوگا، انکم کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں، خرچے کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کیجیے، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجیے۔ ٹوٹے پھوٹے گھر میں آپ کو وہ سکون ملے گا جو بنگلے میں مالداروں کو نصیب نہیں ہوا کرتا۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا مکان بنا لے، ہر مکان کے اندر 2 عیب ہے۔ پہلا عیب یہ ہے، مکان جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، کمزور ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے لال قلعہ کو جا کر کے، تاج محل کو جا کر کے دیکھیے، جتنا پرانا ہو رہا اتنا بدصورت ہو رہا، اتنا کمزور ہو رہا ہے۔ مکان میں سب سے بڑا عیب کہ جتنا پرانا ہوگا اتنا بدصورت ہوگا، جتنا پرانا ہوگا اتنا کمزور ہوگا۔ دوسری وجہ، مکان کو یا تو مالک چھوڑ کر کے جائے گا یا تو مکان مالک سے چھٹ جائے گا۔ 2 بات میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی۔ 4 مقصد کے لیے آدمی مکان بناتا ہے۔ پہلا مقصد سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے، یہ صحیح ہے۔ دوسرا مقصد سردی گرمی سے بچ جائے، یہ بھی صحیح ہے۔ تیسرا مقصد اس مکان میں سکون ملے، یہ مقصد بھی صحیح ہے۔ چوتھا مقصد ہے دوسرا تعریف کرے، یہ مقصد غلط ہے، حرام ہے، گناہ ہوگا۔ بغداد کا امیر تھا،
90 سال کی عمر ہو گئی تھی، 300 سال کے لیے مکان کرائے پر لیا، کرائے پر مکان لیا۔ تو ایک آدمی جلسے میں آیا، اعلان کر دیا کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا۔ تو یار ملک الموت کا کیسے انتقال ہو گیا، رانچی سے آئے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں، 90 سال کا بوڑھا 300 سال کے لیے مکان کرائے پہ لے رہا ہے، اگر اس کو یقین ہوتا کہ ملک الموت زندہ ہے تو اتنی لمبی مدت کے لیے جہاں تک وہ زندہ بھی نہیں رہے گا مکان 300 سال کے لیے کرائے پر نہیں لیتا۔ یاد رکھیے ایک بات، آپ اچھے مکان میں رہتے ہیں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اچھا کھانا کھاتے ہیں آپ ثواب نہیں ملے گا، اچھا کپڑا آپ پہنتے ہیں ثواب نہیں ملے گا، اور آپ باسی بھات کھا کر کے گزارا کر رہے ہیں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا انصاف دیکھیے، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہنے والے کو گناہ نہیں ہوتا، بڑے بنگلے میں رہنے والے کو ثواب نہیں ہوتا۔ اس کا کتنا اچھا انصاف ہے، تو اس نے اس پر بھی ظلم نہیں کیا، اس پر بھی اس نے ظلم نہیں کیا۔ میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بے حساب پیسہ مت خرچ کیجیے۔ ایک بات تجربے کی یاد رکھیے، چھوٹا بچہ ہے آپ کا، اس کو اچھا کپڑا پہنائیے، آپ احسان بھول جائے، اس کو اچھا کھانا کھلائیے، بڑا ہوگا احسان بھول جائے گا، اچھا مکان بنا کر کے دیجئے، احسان بھول جائے گا۔ ایک احسان کیجئے زندگی بھر یاد رکھے گا۔ ماشاءاللہ چندہ دیا ہے۔ ایک احسان یاد رکھیے، دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ ایک احسان کیجئے، وہ احسان کیا ہے کہ آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان کو مانے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بچے کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ، دوسرے ہاتھ میں اسکرین ٹچ موبائل ہوگا، ہاتھ اٹھائیے۔ کچھ لوگ ڈس بریک مار رہے ہیں، کچھ لوگ کنیا کے بھی ماموں ہیں دلہا کے بھی ماموں، ہر بات میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، گویا وہ جگہ پر نہیں ہے، ہندوستان میں نہیں ہے، قبرستان میں۔ جلدی سے بیدار ہو جائیے ورنہ آپ کا جنازہ ہی ہم پڑھ دیں گے۔ کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے۔ دو پیغام ختم ہو گیا، محبت سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آپ کے سننے کو ہمارے سننے کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ تیسرا پیغام لے رہا ہوں، لے کر کے آ رہا ہوں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، آپ سن رہے ہیں۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت ہے اور بہت عجیب ہے، جتنا کہا جاتا ہے اتنا اس کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 1989 کے اندر اخبار دکن کے اندر آیا کہ 1975 کے اندر صرف دلی کے اندر 350 لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس بنیاد پر کہ غریب باپ کی بیٹی تھی، شادی کے بعد مطالبہ پورا نہیں کیا۔ 1980 سے لے کر کے 1985 تک مہاراشٹر میں 250 لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ لکھنؤ آپ جانتے ہیں اتر پردیش کی راجدھانی ہے، ہر 5ویں دن ایک لڑکی کو جلا دیا گیا۔ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے پاس خط آیا کہ حضور مجھے 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی پر 4 چکے کا مطالبہ ہو رہا ہے، میں غریب آدمی کہاں سے دے سکوں گا؟ ایک بیٹی ہوتی تو مطالبہ پورا کرتا،
چار چار بیٹی کے لیے کہاں کہاں بھیک مانگوں گا. میں آپ سے خط میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں زہر کھا لوں, اس دنیا کی ذلت سے مجھ کو چھٹکارا مل جائے. یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کے رکھنا چاہتا ہوں. آپ اپنی بیٹی کو شادی میں جو دینا چاہتے دیجئے, لیکن دکھا کر کے مت دیجیے, چھپا کر کے دیجیے. کون باپ اپنی بیٹی کو نہیں دیتا ہے, لیکن چھپا کر کے دیجیے. آپ جو دکھا کر کے دیتے ہیں, غریب کی بیٹیوں پر بجلی بن کر کے یہ برس جاتی ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا. حیدرآباد آتا ہے عرب کا 73 سال کا بوڑھا, 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے. اتر پردیش سے آتا ہے 62 سال کا بوڑھا, اور ارریا اور پورنیا میں 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا. آپ کہیں گے یار کتنا بے شرم باپ ہے, جوان بیٹی کا گلا گھونٹ دیا, بوڑھے سے نکاح کر دیا. میں کہوں گا کہ وہ باپ بے شرم نہیں ہے, بلکہ یہ سماج بے شرم ہے. نکاح کو تجارت بنا دیا, بیٹی باپ کے لیے بوجھ بن گئی, اس لیے وہ باپ اپنی جوان بیٹی کا گلا گھونٹتے ہوئے سر کا بوجھ ہلکا کرتا ہے, بوڑھے سے اس کا نکاح کر دیتا. اس سے بھی حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا, یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا, یہ بھی غلط ہے. لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا. مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے, ہزاروں میں نہیں, سینکڑوں میں نہیں, لاکھوں اور کروڑوں میں بھاگ رہی ہے. جانتے ہیں کیوں بھاگ رہی ہے؟ 3 وجہ سے. پہلی وجہ یہ ہے, اسکرین ٹچ موبائل باپ نے دے دیا. وہ لڑکی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں.